ماہ محرم الحرام کی گو کہ اسلامی مہینے کا پہلا سال ہے، لیکن مومنوں کے دلوں میں غم کو بھر دیتا ہے۔ اس چند دنوں میں کہ جو ہمیں خداوند متعال توفیق فرمائے اور توفیق عطا کرتا بھی ہے ہر سال، ہمیں ہر سال اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان چند دنوں میں کیا چیز حاصل کرنے آتے ہیں اور کیا حاصل کر کے یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ عامر بھائی پنکھا بند کر دیں۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ماہ محرم الحرام میں خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنی محنت کے بغیر کسی ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر اللہ کے ولی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری محنت نہیں ہے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ خلوص سے یا محبت سے نہیں آتے، آپ اپنی محنت جو آپ کے اندر اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن یہ ساری محنت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ یہ ساری محنت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جو امام نے 61 ہجری میں کربلا میں قربانی دی ہے۔ اس قربانی کے یہ اثرات ہیں کہ آپ اور میں بھی اس دسترخوان سے کچھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ یہ مجلسیں ہمارے وجود میں تبدیلی کا باعث بنے۔ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہماری عمل، ہمارا کردار وہ نہ ہو کہ جس سے معاشرے میں کوئی ہم پر انگلی اٹھائے۔ خاص طور پہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس ماہ محرم میں، وہ ہمارے وقت کے امام کی نوکری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں۔ ہم جو ہر سال تکرار کرتے ہیں کربلا کو، ہر سال واقعات کو تکرار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ مانوی اور قلب کی گفتگو کو جو ہے وہ آپ کے درمیان میں پیش کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے قریب کر سکیں۔ کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں 2 بلاک ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ وہ حق اور باطل کا ٹکراؤ جو ہے وہ کربلا میں ہے۔ اب جو باطل ہے اس کی بھی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی بھی اپنے اندر جو اللہ نے اب ظاہری انسان کے اندر رذائل لکھے ہیں یا آفات لکھے ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو انسان کو حق کی طرف جانے سے روکتی ہیں، وہ ایک حصے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں قدریں پائی جاتی ہیں، جس کے اندر ویلیوز پائی جاتی ہیں، یعنی ایسی ویلیوز ہے کہ دشمن پیاسا بھی ہے اور دشمن ہے، لیکن امام حسین اسے پانی پلا رہے ہیں۔ اب یہ ویلیوز، کربلا جو ہے وہ ایک حصہ ویلیوز کو دکھا رہا ہے، اور یہ ہیومن ویلیوز ہیں۔ آج بھی دنیا اسی ہیومن ویلیوز پہ چل رہی ہے۔ اب یہ 2 بلاک آپس میں ٹکراتے ہیں، جب یہ ٹکراتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش آج تک جو ہے وہ ہمیں اثرات پہ مرتب کر رہا ہے کہ اب یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ صرف 61 ہجری میں نہیں ہوا، یہ ٹکراؤ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس بلاک میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو بار بار ہمیں تاکید کی گئی ہے، عزیزان محترم، ذکر تو ذکر ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ محرم الحرام میں اتنا اہتمام کرنا اور مجالس کا انتقاد کرنا، اور اس کے بعد جلوس ہے، بہت ہی سارے پروگرام ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے بہت سارے اہداف ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی سے گھبراتے ہیں، دشمن اسی سے گھبراتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس مقصد کو پہچان نہ پائیں کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا آئے تھے۔ تو بہت اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمیں اس ماہ محرم میں ان ساری چیزوں کی طرف بہت متوجہ ہونا ہے۔ دیکھیں شور، اس پنکھے کو بند کر دیں، مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ۔
لیکن شور دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ جوان کی تعداد ہماری مجالس میں زیادہ ہوتی ہے، شور جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے۔ دنیا میں کتنے شور ہیں؟ ایک شور دنیا میں جو ہے وہ اکنامکس کا ہے، دنیا پرستی کا ہے، میٹلسٹک کا ہے، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ برانڈنگ ہو، چاہے وہ شہرت ہو۔ خوب یہ شور ہے، یہ شور ہمیں اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ خوب انسان بھی اسی شور کی طرف بھاگتا ہے۔ جب آپ آفس جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ایک شور ہے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک تو آپ کا کام ہے، اور ایک اس کے اطراف میں، ایک سراؤنڈنگ میں ایک شور ہے جو آپ کے پورے دن کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دین اور ادیان کا شور ہے۔ دنیا میں دین کا بازار گرم ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے۔ خوب ہر طرح کا ہے۔ خوب اسلام کے اندر فرقے ہیں، اسلام سے باہر جائیں تو اور بہت سارے مذاہب ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آئیڈیالوجیکل وار ہے، انسانی نظریاتوں کی جنگ ہے۔ کسی کا نظریہ، کسی کے مذہب الگ الگ ہے، مگر وہ ایک نظریے پہ قائم ہے۔ خوب یہ نظریات کی یہ اتنا شور ہے کہ یہ شور آپ کو آکوپائڈ کرتا ہے۔ اور جب ماہ محرم آتا ہے تو محرم میں دشمن مختلف شور کو فلوٹ کرتا ہے معاشرے میں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو پورا سال خاموش ہوتی ہیں، محرم میں یہ شور کانوں میں آنا شروع کر دے گا۔ مختلف ویڈیوز، مختلف کلپس، مختلف چیزیں یہ وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس اصلی آواز کو نہ سن پائیں کہ جو روز عاشورہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا۔ اس ایک آواز کو خاموش تو نہیں کر سکتے، اس آواز کو کوئی خاموش نہیں کر پایا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آواز کسی عام آدمی کی نہیں، وہ حسین ابن علی کی آواز ہے، اور وہ آواز امام وقت کی آواز ہے۔ آج بھی امام وقت، ہمارے وقت کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا۔ خوب یہ آواز گونج رہی ہے، لیکن ہم جیسے جو لوگ امام کے سامنے تھے ان کو یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ مگر کیا ان کے کان نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ شور تھا، شور تھا دنیا کا۔ عمر ابن سعد کتنی دفعہ امام نے اس سے گفتگو کی ہے، کتنی دفعہ امام نے اسے آفر کی، امام نے اسے کہا کہ تمہیں گھر چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، ہم دیں گے تمہیں، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی، مگر دنیا کا شور زیادہ تھا۔ شہر رے کی گندم کی محبت اس کے وجود میں زیادہ تھی۔ عزیزان محترم، جب انسان دنیا کے شور کی طرف ہو تو وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا۔ خوب یہی ہمیں ان چند دنوں میں اپنے آپ کو کرنا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی شور ہے؟ اب ایک شور معاشرتی ہے، معاشرے کا ہے، ایک شور ہمارے اندر سے ہے، ہمارے اپنے اندر کی خواہشات، ہمارے نفس، ہماری وہ چیزیں کہ جو ہمیں ہمارے وجود سے دور کرتی ہیں، وہ ایک شور ہمارے اندر بھی برپا ہے۔ خوب ہم اپنے اس شور کو کیا خاموش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کربلا سیکریفائس ہے، کربلا ایثار ہے، کربلا قربانی ہے۔ کیا میں کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں ہوں؟ اگر میں کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں تو میرے اندر بہت شور ہے، اور یہ شور مجھے اپنے وجود کو امام کو دینے نہیں دے گا۔